بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معلم اور مدرس ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز کو بہت باریک بینی سے دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی روحانی اولاد کی تربیت کے لیے دلوں میں کیا نیتیں لیے بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے اس تدریس کے شعبے کو نبوت سے منسلک کرتے ہیں، اس سے مناسبت اس کی ظاہر کرتے ہیں، اور یقیناً ہے بھی۔ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور ان صفات سے مشابہت اختیار کرنے کی نہایت ضرورت ہے کہ نبی جو ہوتے تھے ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا مصداق ہوتے تھے کہ ہمارا اجر، ہمارا بدلہ جو بھی ہم کر رہے ہیں لوگوں کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، لوگوں کے فائدے اور بھلے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، اس میں ہم اجر کی توقع صرف اللہ سے رکھتے ہیں، لوگوں سے نہیں۔ لوگ بہت سے مال و دولت کی آفرز بھی کرواتے تھے، لیکن نبی کا مقصد دنیا کا جاہ و جلال، مال و دولت، ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو ہم اساتذہ، میں بھی چونکہ دیگر مصروفیات کے ساتھ اس شعبے سے منسلک ہوں، میری بھی یہ کوشش ہے اور ہونی چاہیے، اور بار بار اپنی نیتوں کو صحیح کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں کہ ہم کس نیت کے ساتھ اپنے طلباء کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے، ملک و ملت کا مفاد مقصود ہے، آنے والی نسلوں کا سنورنا مقصود اور مطلوب ہے، اور ساتھ ساتھ اسی کے اتنا ہی ضروری ہے کہ اپنی اصلاح بھی ذہن میں ہو، یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو پھر دنیا کی اونچ نیچ، حالات کا آنا جانا اور مال و دولت کی کمی یا مشکلات کا شکار ہونا، یہ ہمارے مقصد سے ہمیں نہیں ہٹائے گا۔ لیکن اگر ہمارے مقاصد میں سر فہرست دنیاوی چیزیں ہوں گی تو پھر ہم اپنے اس مقصد میں صحیح انداز میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ تو بعض اوقات والدین بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف اساتذہ کے حوالے کر دیا، اداروں کے حوالے کر دیا، چاہے وہ ادارے چھوٹی کلاسز کے ہوں، بڑی کلاسز کے ہوں۔ پھر بعض والدین اپنی ذمہ داری، اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے بری و ذمہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف اساتذہ نے تربیت کرنی ہے۔ نہیں، بلکہ والدین بھی اساتذہ ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک حقیقی والدین بھی ہیں، حقیقی والد کا درجہ بھی ایک والد رکھتا ہے، اور ساتھ وہ معلم اور مدرس بھی ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو اسی طرح جو اساتذہ ہیں وہ بھی اور والدین بھی، ہم سب اس کی کوشش کریں کہ اپنی آنے والی نسلوں کے کردار کو سنوارنے پہ ایفرٹ کریں گے، فوکس کریں گے، تو اسی سے ملک و ملت کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر ہوا کے دوش پہ چھوڑ دیا اور جس طرح چل رہا ہے کام چلتا رہے، کوئی پرواہ نہ ہو، اور یہ سوچیں کہ بڑے ہو کر بچے سنبھل جائیں گے، سدھر جائیں گے، تو یہ چیزیں بڑی مشکل ہو سکتی ہیں کہ انسان کی تربیت شروع سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جیسا ہم چاہتے ہیں کہ اس امت کا اور اس ملک و ملت کا مستقبل ہو، ویسی کوششیں ہمیں آج کرنی پڑیں گی، اور پھر کچھ وقت لگے گا، چند سال لگیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا پھل ہمیں ملنا شروع ہوگا۔ تو ہم اپنے روزمرہ کی مصروفیات اور زندگی کے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ہم سر فہرست رکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا بہترین اور قیمتی ترین اثاثہ ہماری اولادیں، آنے والی نسلیں ہیں۔ تو ان کو سنواریں گے تو انشاءاللہ، جیسے ایک مالی جو ہے وہ اپنا، ایک باغبان ہے، وہ اپنے پودوں، اپنی ہریالی، اپنے فصلوں اور اپنے باغات وغیرہ کا خیال رکھتا ہے، تو یہ ہماری فصل ہے، جتنا اس کو سنوار لیں گے، اس کی نوک پلک سنوار لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت اور اپنی اصلاح سے غافل نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ ہمارے عمل سے، کہیں ہمارے قول سے، کہیں ہماری سوچ اور فکر سے، کہیں ہماری دعاؤں سے، ہمارے اخلاص سے، انشاءاللہ یہ خوبیاں، یہ مقاصد انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔